ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں سخت تکلیف کے موقع پہ، وہ کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اگین وہی بات ہے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے، یعنی کہ گویا توحید کا آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تک ڈائریکٹ وہ دعا پہنچے گی۔ جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ اللہ رب العالمین پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اللہ ویسے ہی آپ کی وہ تکلیف ختم کر دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بھی کہا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش الکریم۔ اس میں بھی توحید کا اقرار، اس میں بھی آپ دیکھ لیں طلب نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا وہی جو ہم نے جہاں سے کیا تھا کہ جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اتنا چانسز ہیں کہ اللہ آپ کے مسائل، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی توحید میں تو کہیں گڑبڑ نہیں ہو، آپ معاملات تو چلیں الگ ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے، کہیں آپ کے کوئی عقیدے میں مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے، اللہ کی توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ریوائز کریں، اس توحید کو ان کلمات سے، اور پھر دیکھیں ڈپریشن کی جو دعا ہے کوئکلی، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، یہ اس کا سائیکو انالیسس میں نے پڑھا ایک ریسرچ پیپر بڑا کمال کا، تو کچھ میں نے اپنی بھی انپٹ دینا چاہوں گا سائیکالوجی کی روح سے۔ دیکھیں ایک چیز ہے سیلف اویئرنیس، تھراپسٹ جو ہے نا سب سے پہلے کلائنٹ کو سیلف اویئرنیس دیتا ہے، کیونکہ وہ بھولا ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں ورتھ لیس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلے ورتھ یاد کرائی کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک، یعنی کیا یہ کم اعزاز ہے کہ جس رب کا میں بندہ ہوں میں کس سے دعا کر رہا ہوں، تھوڑا سا خیال تو کر لو، اور میرے ماں باپ بھی اسی کے بندے ہیں، میری ماں بھی اسی کی بندی ہے۔ یہ ہوگی سیلف اویئرنیس، پہچان تمہاری اصل میں کیا ہے، یعنی میں اللہ کا ہوں، جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے۔ اس کے بعد ہے ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ ایگزسٹینشل تھراپی ایک ہے اور گیسٹارٹ تھراپی ہم سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں، اس میں نا کلائنٹ کو کچھ کانسیپٹس ریوائز کراتا ہے تھراپسٹ جو وہ بھول چکا ہوتا ہے، اور ایون سی بی ٹی میں کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی میں کہ یار اس کی نا سوچ غلط ہو چکی ہے، اس کی سوچ تھاٹ پروسیس ٹھیک کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کانسیپٹس ریوائز کروائے۔ ناصیتی بیدک، اے اللہ میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں، یعنی یہ محبتاً کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ یو آر کنٹرولنگ۔ ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، آپ ہی کا حکم غالب ہے، عدل فی قضاؤک، اور آپ کے تمام فیصلے عدل پہ۔ یہ پہلی بات سب اللہ کی کنٹرول، عقیدے کی اصلاح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ یو آر انڈر دا واچ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اسی کا حکم چلے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا خوبصورت وہ آگے ہے الفاظ، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک ولم تہدن من خلقک، یعنی آپ نے کوئی نام چھوڑا ہی نہیں۔ میں آڈینس کو چاہوں گا اس کی ٹرانسلیشن ہم ساتھ لگا بھی دیں گے، لیکن اس میں آپ اللہ سے، اللہ کے ناموں، یہ توسل ہے نا، وسیلہ پکڑیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں، جو کہ بالکل جائز وسیلہ ہے۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں کا پکڑا جا سکتا ہے، تو آپ اللہ کے تمام نام، کوئی نام نہیں چھوڑا آپ نے، ان کا وسیلہ پکڑیں کہ اللہ ہر تیرا نام۔ اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی۔ ہم اور حزن آپ نے کئی بار ایکسپلین کیا، ہم نے ڈسکس کیا، اینگزائٹی اینڈ سیڈنس، تو اینگزائٹی اور سیڈنس دونوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور ان کی جو دعا ہے میڈیسن، وہ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ قرآن کو بنا دے۔ جو بندہ یہ دعا کر کے قرآن پڑھے گا، کیا خیال ہے، مطلب میں تو کہتا ہوں وہ ہیل بھی ہو جائے گا، اور 100% اسے قرآن سے کوئی میسج بھی مل جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اینگزائٹی کی دعا، اللہم نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا، بہت اسپیشل دعا ہے، اس پہ ضرور میں ڈیٹیل بھی ہم کچھ بنائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، بڑی اسپیشل دعا ہے، صبح شام کے اذکار جیسے آپ نے کہا بڑی اسپیشل دعا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ بھی کریں گے۔ یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ پھر یہ نماز کے بعد علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، لمبی دعا ہے، یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے۔ پھر اسی طرح جو ہے ایک اور میری بڑی فیوریٹ دعا ہے، کوئکلی سب کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یہ بھی لمبی دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک، لمبی دعا ہے۔ ان دعاؤں کے ترجمے پہ مطلب آڈینس غور کریں، میں کہتا ہوں کہ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ،
اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ایک بہت جامع دعا میری فیوریٹ ہے، وہ ہے جی اللہم اکثر مالی و والدی وبارک لی فیما اعطیتنی وقت الحیاۃ علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے. Another attribute of the منافقین of the hypocrites is that کہ they appear as peacemakers. یہ پیس میکرز اپیئر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کو جسٹس اور دنیا کو امن لا کر دے رہے ہیں، لیکن یہی لوگ جو ہے وہ باقی کنٹریز کو ظاہر ہے کہ ان پر بامبز گرا رہے ہوتے ہیں اور جسٹ بیکاز آف آئل اینڈ ریسورسز ان پر قابض ہونا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی اس کی مثال ہے، اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر امن لانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کنڈیم کر رہا ہے اور اس طور سے مثال دے رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد برپا کرنے والے تھوڑے ہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں اگر یہ لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے لیکن شعور نہیں رکھتے. فساد سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب بھی ایک انسان، دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہی از دا کریٹر، ہی از دا خالق. جب خالق کے ہی ہم مینول کے مطابق نہیں چلیں گے تو دنیا میں کیوس ہوگا. جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے تو زندگی میں کیوس آئے گا. اس کیوس کی وجہ سے فساد آئے گا. اب اس فساد کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہوئے، کنڈیم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں تھرو شرک. یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے ہیومینٹی میں ڈس یونٹی قائم کر دی. ہر ایک نے اپنا مذہب بنا لیا، ہر ایک نے اپنا خدا بنا لیا، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ہی اس چیز پر پرائیڈ لیتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک پرائیڈ صرف ایک بات پہ ہے کہ پرہیزگار کون ہے، تم میں سے متقی کون ہے. That is the only thing to be proud of. تو یہ لوگ چودراہٹ میں لگ گئے ہیں، فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں. یہ لوگ نے اپنی سوشل کلاسز بنا لی ہیں. غریبوں کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، عورتوں کو یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں. شراب انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، بیٹیوں کو یہ زندہ دفناتے ہیں. اور پھر کتنی شریعت انہوں نے، اسپیشلی یہود و نصارہ کی یہاں پہ بات ہو رہی کہ کتنی بکس انہوں نے اپنی چینج کی اور کتنا کچھ انہوں نے چینج کیا، جس کی وجہ سے فساد ہے اس وقت دنیا میں. اور حرام کام کی وجہ سے کتنا فساد ہے دنیا میں. آج ہم اپنے دور کی مثال لیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈس آرڈرز، مینٹل ڈس آرڈرز، ڈیورسز، فیملی سسٹم تتر بتر ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. یہ فساد نہیں تو پھر اور یہ کیا ہے؟ اور پھر ذہنی سکون اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں سے، اور ایک تذبذب کا شکار، بے چینی کا شکار ہر بندہ ہو رہا ہے. پیسے بے شک بہت کما رہے ہو لیکن ذہنی سکون ہی جب زندگی میں نہ ہو تو کیا فائدہ. خلاصہ یہ ہے کہ دس از فساد. اور فساد کب برپا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی حدود کو کراس کریں. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ فساد مچانے والے، کیونکہ انہیں اللہ کی حدود پسند نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ اپنے ذہنوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق، اور ایز اے رزلٹ یہ ہیومینٹی کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں، ہم تو فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصل میں فلاح مچانے والے ہیں. لیکن اللہ انہیں رد کر رہا ہے کہ نہیں، یہی لوگ فساد مچانے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایسے ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں. لیکن جانتے بردرز اینڈ سسٹرز، کن کی بات ہو؟ منافقین صحابہ کو موک کیا کر، مذاق اڑایا کہتے تھے، او یہ پاگل بے وقوف لوگ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھو ان کا لیڈر انہیں مروا رہا ہے، گھروں سے جدا کر دیا ہے، اور دیکھو انہیں پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے، اور انہیں خواب دکھاتا ہے. نعوذ باللہ، طرح طرح کی باتیں، تانے، ریڈیکیول کرنا. آج کے دور میں بھی ایسے، آج کے دور کے جو منافق ہیں وہ بھی اسی طرح. جب دنیا کی بات آئے تو دے آر ان دا فور فرنٹ، دے آر ویری انرجیٹک، اور وہ فل سپورٹ کرتے ہیں دوسروں. جب دین کی بات آئے تو اسی وقت ریڈیکیولنگ شروع، مذاق اڑانا شروع، اسی وقت ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے کہ کدھر لگ گیا ہے، ایویں دنیا تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. نمازیں پڑھنے لگ گیا تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے. مولوی یا مولون بن گئے تو پھر زندگی کو کیسے انجوائے کریں گے؟ وہی باتیں، وہی ریڈیکیولنگ. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور صحابہ کا یہ مذاق اڑانے والے تھے، اور کہتے تھے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کدھر چل پڑے، انہیں کیا پتا زندگی کیسے گزارنی، انہیں کیا پتا جو ہے وہ کہ یہ چیز انہیں برباد کر دے گی. تو اللہ کہتا ہے کہ اصل میں بے وقوف یہ ہیں، کیونکہ they don't know what is going to come
فار صحابہ، اور صحابہ کو کتنی فتوحات ہوئی اور دنیا بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگی، اور آخرت میں تو کتنا ریوارڈ ہے، اور ذہنی سکون، اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو موک کرے تو بس ٹھیک ہے، آپ اس سے کنی کترائیں، آپ سلام کر کے وہاں سے چلتے بنے۔ وہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو موک کر رہے ہیں، ریلیجن کا مذاق نہیں اڑا رہے، وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ نو، دے آر فولس، دے ڈونٹ نو وٹ دے آر میکنگ فن آف۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہ اسپیشلی اہل یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کو شو کرتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے بڑوں میں جا کر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اینڈ دین اگین منافقین کی بھی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب مدینہ میں اسٹیٹ بنی، اسلامک اسٹیٹ، تو بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے کہ پریشر سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دے ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بیکم مسلم، بٹ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کچھ دنیاوی فائدے دیکھے، کچھ دیکھا کہ اسلام گرو ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس ڈر سے اسلام قبول کر لیا کہ اسلام تو اب ایک پاور بن رہی ہے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ امپوز نہیں کیا، یہ بات آپ یاد رکھیے، بٹ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا بہت سے لوگوں نے، اور یہی لوگ منافق تھے کیونکہ یہ دل سے دین میں نہیں آئے تھے، اسلام میں نہیں آئے تھے، اور ان کے لیے اسلام کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ منافق کی ایک اور ایٹریبیوٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل فیسڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے کسی اور طرح پیش آتا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے کسی اور طرح پیش آتا ہے، اور یہی ان لوگوں کا رویہ تھا کہ اصل میں ان کے مسلمانوں کے سامنے شو کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب پیچھے جاتے تھے تو اپنے بڑوں کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا رہا ہے۔ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ مذاق تو اللہ ان سے کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انہیں کہ مذاق تو تمہارا بن رہا ہے، یہ تو تمہیں پتہ لگ جائے گا قیامت والے دن بھی، اور اس دنیا میں بھی، اور قبر میں بھی جا کے پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں مذاق کس کا بن رہا ہے اور تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس سرکشی کے بدلے میں تمہیں مزید تمہاری سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ دس از اے پنشمنٹ ان دس ورلڈ۔ میں نے آپ کو کہا نا سورہ البقرہ کی ٹون بہت ہارش ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں، بیکاز کچھ لوگ کو اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرنی پڑتی ہیں، انہیں وہ کانسیکوینسز دکھانے پڑتے ہیں ان کے ایکشنز کے، تاکہ وہ سدھر جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ کتنا برا سودا ہے، چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین ایمان کو بیچ دیا، اللہ رسول کو بھول گئے، شریعت کا مذاق اڑانے لگے، چھوٹے سے فائدے کے لیے، سردار بننے کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے، کوئی دنیاوی پوزیشن کے لیے، کسی سرٹیفکیٹ کے لیے، چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے۔ اور آج اگر ہم اس آیت کو اپلائی کریں تو کیا تجارت کر رہے ہیں ہماری یوتھ؟ ہم سب کیا تجارت کر رہے ہیں؟ مشہور ہونے کے لیے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ وہ حرکتیں، وہ کام، وہ حرام چیزیں ہم کرتے ہیں جسٹ ٹو فیچ سم لائکس۔ میم کے پیجز بناتے ہیں، وہاں گھٹیا سیکشول میم شیئر کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیمس، ہنسانے کے لیے دوسروں کو، اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ although یہ آیت منافقین کے بارے میں، لیکن وی ہیو ٹو بی شیور کہ ہم ہر آیت سے کچھ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، یہی تقویٰ ہے۔ بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ ہی ہدایت والے ہوئے، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت پہ۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ایک وبال لے لیا جو کہ انہیں پتہ لگے گا قیامت والے دن۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ آیت نمبر 17۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ جو اگین منافقت کی بات ہو یا منافقوں کی بات ہو کہ یہ لوگ کی مثال کیسی ہے کہ دے ایکسیپٹڈ اسلام، یہ اسلام میں آئے، اسلام کو قریب سے دیکھا، حلال و حرام کی تمیز انہیں، دے ریئلائز کہ اچھا
یہ حلال ہے یہ حرام. تو یہ چیز آگ کی روشنی کی طرح کہ ایک دم یہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے جب ان کے سامنے اصل میں وہ فلسفہ حیات آیا جو کہ اسلام کا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ روشنی ملی. بٹ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا. مراد یہ کہ منافقت میں واپس چل، دے ریورٹڈ بیک ٹو ڈسبلیف، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اور پھر کیا ہوا کہ یہ اندھیرے میں ہی رہ گئے اور یہ اب نہیں دیکھ. مثال اللہ کس لیے دے رہے ہیں؟ بہت سے لوگ دین میں آتے، دین پریکٹس کرنا شروع، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ چھوڑ دیتے. مے بی انہیں بہت مشکل لگتا ہے، مے بی وہ پیئر پریشر میں چھوڑ دیتے ہیں، یا مے بی ان کے دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے، واٹس ایور دا ریزن. تو مثال اسی طرح کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، آگ جلنے سے ارد گرد کی چیزیں روشن ہوئی، اسے اندھیرے میں روشنی نظر آنے لگ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی کہ میں کیسے زندگی گزار رہا تھا، گزار رہی تھی، اصل تو اس طرح گزارنا ہے. لیکن دین ہی اور شی گیو اپ اینڈ دین ہی اور شی ٹرن بیک، اور پھر وہ اندھیروں میں ہی گھومتا رہتا ہے. تو یہ مثال بہت خوبصورت مثال ہے. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بات ہی نہیں سننی، آپ انہیں جو مرضی مثال دے دیں، ڈو یو تھنک دے آر گوئنگ ٹو لسن؟ میں آپ کو ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. ایک لبرل طبقہ ہے، لیفٹسٹ ہیں، رائٹسٹ ہیں، ایکسٹریمزم بھی بہت ہے. لبرل طبقے میں بھی ایکسٹریمزم ہے، اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ریلیجس طبقے میں بھی ایکسٹریمزم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری طبیعتیں تھوڑی گرم ہے پاکستانی لوگوں کی، اور بہت ہائیلی پولرائز کنٹری ہے پاکستان. بٹ یس دیر آر سم پیپل ہو آر سو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ان دس کنٹری اینڈ آل اوور دا ورلڈ، جو لٹرلی نفرت کرتے ہیں ریلیجن سے، ریلیجن کے نام سے ہی نفرت کرتے ہیں. پڑھا انہوں نے کچھ نہیں ہوا، آپ کو بتائیں گے میں نے 4 بار قرآن ختم کیا یا میں نے دین بہت پڑھا ہے. آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ سورہ البقرہ سب سے لمبی سورہ قرآن کی کون سی، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا. اور آپ ان سے یہ پوچھ لیں قرآن کی ٹوٹل سورہ کتنا ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوگا. تو پھر کون سا 4 بار آپ نے